على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ محبت کریں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کی اولاد ہو یا ان کے بھائی ہوں یا ان کا کنبہ قبیلہ، یہی لوگ ہیں ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی تائید کی ہے اپنی طرف سے دلیلوں کے ساتھ، روح کے ساتھ، اور انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی اللہ کا لشکر ہے، سنو یقیناً اللہ کا لشکر وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ پچھلے کئی خطبات میں اس عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کامل ایمان کی شرط یہ ہے کہ اس مومن کے دل میں دنیا
اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت ہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر کسی کے دل میں محبت کا یہ جذبہ نہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول اسے مومن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اصحاب رسول کی زندگیاں اس بات پہ گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر قربان کر دیا تھا۔ اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن تھے، جیسے مشرکین مکہ، یہود و نصارہ، اصحاب رسول نے ان کے ساتھ کبھی دلی محبت نہیں رکھی۔ وہ ان کے ماں باپ ہوں، بھائی ہوں، اولاد ہو، بیٹے ہوں، اہلیہ ہو، وطن ہو، دولت ہو، مال ہو، انہوں نے ان چیزوں سے دلی محبت نہیں کی، بلکہ انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو محبت رسول پہ قربان کر دیا۔ یہ جو قرآن جگہ جگہ صحابہ کی تعریفیں کرتا ہے، بہت ساری آیات ہیں جن آیتوں میں اللہ نے میرے نبی کے ساتھیوں کی تعریفیں کی۔ تین 313 آیتیں تو میں نے اپنی اس کتاب میں نقل کی ہیں، جس کتاب کا نام ہے اصحاب رسول قرآن کے آئینے میں۔ اگر کوئی عالم، کوئی مصنف محنت کرے تو یہ تو ایک سمندر ہے، اس میں جو غوطہ زن ہوتا ہے وہ نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لاتا ہے۔ کئی اور آیتیں بھی اصحاب رسول کی صفات میں، اوصاف میں، فضائل میں موجود ہیں۔ یہ جو قرآن جگہ جگہ صحابہ کے تذکرے کرتا ہے، اپنی رضا کی سند دیتا ہے،
جنت کے ان کے ساتھ وعدے کرتا ہے، ان کی فلاح، فوز، کامیابیوں کا ذکر کرتا ہے، ان کی صداقت، تقوی، رشد و ہدایت کا ذکر کرتا ہے، ان کے پکے سچے مومن ہونے کا تذکرہ کرتا ہے، ان کے ایمان کو معیار قرار دیتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے یار ایمان لائے ہیں، معیار قرار دی، ان کے ایمان کو معیار قرار دی، تو یہ یوں ہی تذکرے نہیں ہو رہے ہیں ان کے اوصاف کے، ان کے فضائل کے، ان کی صفات کے، ان کے اخلاق کے، ان کے ساتھ رضا کے وعدے، جنت کے وعدے، یہ یوں ہی تذکرے نہیں ہو رہے ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، پھر اللہ نے یہ تذکرے کیے، پھر اپنی رضا کا اعلان کیے، سوچا بھی نہیں۔ پچھلے جمعے غالباً میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ان کے بیٹے کا تذکرہ کیا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے، لیکن کیا آپ کو یہ علم ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کے سین میں کھڑے ہو کر بحیثیت خطیب کے انہوں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا؟ جب دار ارقم میں چھپ چھپ کے یہ سارے کام ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک دن اجازت طلب کی کہ اگر اجازت ہو تو بیت اللہ کے سین میں میں اللہ کی الوہیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مشرکین مکہ کے جھرمٹ میں یہاں 360 بت رکھے ہوئے، صفا مروہ میں الگ رکھے ہوئے، ان لوگوں میں جن کے سفر کا معبود الگ، حضر کا معبود الگ، گھر کا معبود الگ، دکان کا معبود الگ، برادریوں کے معبود الگ الگ، پرلے درجے کے مشرک ان کے جھرمٹ میں کھڑے ہو کے بیت اللہ کے سین میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ۔ پہلا خطیب، یہ پہلا خطیب ہے، اس امت کا پہلا خطیب ہے۔ معاویہ مسجد میں بیٹھ کے توحید بیان کرنا مشکل کوئی نہیں، 18 بلاک کی مسجد میں بیٹھ کے، موحدوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے توحید بیان کرنا اور شرک کے خلاف آواز اٹھانا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشرکین کا جھرمٹ ہو، پھر وہ عربی دان ہو، اور چاروں طرف بت ہو، اور ان کے جھرمٹ میں بیٹھ کر اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا یہ مشکل ہے، یہ آسان نہیں۔ یہ ہمارے اکابرین کا شیوا رہا ہے۔ ہمیں تو بنا بنایا باغ ملا ہے، بنا بنایا گلشن ملا ہے۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ ہم کسی جلسے میں جائیں اور توحید بیان نہ کریں تو لوگ کہتے ہیں مزہ ہی نہیں آیا۔ اب تو حالات بدل گئے، اب تو لوگ کہتے ہیں توحید سناؤ، اللہ کی وحدانیت سناؤ،
اور کسی زمانے میں توحید بیان کرنا جان کو ہتھیلی میں رکھنے کے مترادف تھا. ان لوگوں نے، ہمارے اکابرین نے، مولانا حسین علی، مولانا غلام اللہ خان، انہوں نے درباروں پہ جا کے جب عرس لگا ہوا ہے، مرید اکٹھے ہیں، وہاں جا کے اللہ کی توحید کو بیان کیا. یہ تھا نا کام. اپنوں میں بیٹھ کے بیان کرنا کون سا مشکل ہے؟ مشکل ہے مشرکین کے جھرمٹ میں بیٹھ کے اللہ کی توحید کو بیان کرنا. میرے پاس وقت نہیں، نہ یہ میرا موضوع ہے. اشارہ کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ مجھے ہر جمعے پہ سنتے رہتے ہیں، شاید آپ کے ذہن میں آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. الا اللہ کو بیان کرنے کا نام توحید نہیں ہے. اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، مدبر ہے، قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، پیدا کرنے والا، مارنے والا، فصلیں اگانے والا، بادلوں کو لانے والا، بارش برسانے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اس کا نام توحید نہیں ہے. الا اللہ بعد میں ہے، پہلے ہے لا الہ. اس کا نام توحید ہے. نفی کا نام توحید ہے، نفی کا نام لا. الا اللہ تو بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ لا. لا کا کیا معنی؟ پھر آپ جہاں بیٹھتے ہیں تو یہ کیوں کہتے ہیں اور جی منفی رنگ نہیں ہونا چاہیے، مثبت رنگ ہونا چاہیے، منفی رنگ نہیں ہونا چاہیے. کلمہ کہاں سے شروع ہوا؟ لا. ابو جال مانتا تھا کہ خالق اللہ ہے. پڑھو قرآن. تمہیں تو قرآن کے قریب کسی نے نہیں آنے دی، نہ کسی نے تمہیں قرآن سنایا، نہ تم نے قرآن پڑھا، نہ قرآن کا ترجمہ تم نے پڑھا. سورت یونس 11واں پارہ اور آیت نمبر 31 خدا کے لیے گھروں میں جا کے پڑھیے. مکے کے کافر اور مشرک مانتے تھے رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، محیی اللہ ہے، ممیت اللہ ہے، مدبر اللہ ہے. پھر سورت عنکبوت پڑھیے. وہ مانتے تھے زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے. یہ تو وہ مانتے تھے. کوئی جھگڑا اس میں تھا کہ اللہ کو خالق مانو، اللہ کو مالک مانو، اللہ کو رازق مانو، اللہ کو محیی مانو، اللہ کو ممیت مانو. یہ تو وہ مانتے تھے. الا اللہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلاف کس میں تھا؟ لا. پہلے یہ مانو کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. یہ پہلے مانو. الا اللہ ساری کائنات کا الہ اور معبود صرف اور صرف کون ہے؟ ساری زندگی بلال کہتا رہتا نا، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے. خدا دی قسم اس نو ہاتھ بھی کسی نہیں سلانا. دبتے ہوئے کولوں پہ بلال لیٹ گیا اس لیے کہ وہ کہتا تھا خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے. یہ تو ابو جال مانتا تھا. بلال تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹتا ہے، لیٹ کے اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے احد. اس میں جھگڑا تھا.
احد احد ایک ہی ہے، اس کے سوا الہ کوئی نہیں. یہ جھگڑا ہے، یہ اختلاف ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ یستکبرون، اس کو سن کے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، یہ ہے اختلاف. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، کیا اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اس میں نہیں وحدہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ اکیلے کا، کیا مطلب؟ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی برکتیں دینے والا ہے، اللہ ہی جھولیاں بھرنے والا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہے، اللہ ہی فریاد رس ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی غوث اعظم ہے، اللہ ہی غریب نواز ہے، اللہ ہی کرنیاں بھرنیاں والا ہے، اور اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی داتا ہے. یہ کہیں گے نا پھر جھگڑا شروع ہو. اس کا نام توحید ہے، لا الہ الا. داتا وہ ہے جو اوپر ہے، داتا زمین دے تلے بندے اتے. واہ کیا بات ہے، دینے والا زمین کے نیچے. داتا کا کیا معنی ہے؟ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ موتی. موتی اللہ کا نام نہیں. اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت، جس کو تو دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس کو تو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں. یہ میرے نبی ہر فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے تھے؟ عربی میں موتی کہتے ہیں، فارسی میں داتا کہتے ہیں، اردو میں دینے والا بخشنے والا کہتے ہیں. اتنی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. پورا لاہور ہی داتا دی نگری ہوگی. داتا کہاں ہے کہ بھاٹی گیٹ. کسی نے کہا ہے مسجد میں، حد نہیں ہو گئی. داتا کہاں ہے کہ جاؤ مسجد میں ملے گا داتا؟ نہ، بھاٹی گیٹ. کیسے کیسے نام رکھوائے گئے. سمیتموہا انتم و آباؤکم، کچھ کے نام تم نے رکھے ہیں اور کچھ کے نام تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو ان کے ناموں کی کوئی دلیل نازل ہو. واہ قرآن تجھ پہ قربان دیا، کیسے نقشے کھینچے ہیں تم نے نام رکھے کہ یہ کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتی ہیں، یہ عطا کرتی ہیں. یہ انہوں نے کیا عطا کرنا ہے؟ جو موت کا جام پی گئے، جنہیں نہلایا گیا، کفنایا گیا، دفنایا گیا، جن کی اپنی اولاد نہیں تھی. پتہ ہے آپ کو حضرت علی حجویری کی اولاد نہیں تھی جی، جن کی اپنی اولاد نہیں تھی، انہیں کفنایا گیا، دفنایا گیا، وہ کربٹ بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ کیسے داتا ہوئے
ہے توجہ آپ کی؟ کہوں پھر ایک جملہ، یہ کیسے داتا ہوئے؟ داتا وہ ہے جو منڈیوں میں بک کر مصر آنے والا اور پھر زلیخا کی سازش کا شکار ہو کر جیل میں جانے والا یوسف ہے۔ داتا اسے جیل سے نکالتا ہے، تخت پہ بٹھا دیا کرتا ہے۔ داتا اسے کہتے ہیں۔ توحید کا یہ رنگ دکھانا ہر ایک دے وس دی گل بھی کوئی، جنہوں نے مدرسے چلانے ہیں نا تے جنہ لوگاں دیاں چندیاں نال لینڈ کروڑاں خریدنیاں نے، وہ کبھی نہیں بیان کریں گے، وہ مداہنت کریں گے، چھپائیں گے حق بات، کبھی تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ اتنی نکھری ہوئی اور نتھری ہوئی توحید تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ ان کا کام، قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے تھے نا، رجالن، رجل رجل، جنے، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ جنے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کی توحید بیان کرنا اے جنیاں دا کام میں، خسریاں دا کام نہیں ہے۔ پگڑی باندھ کے اوپر گھنڈ نکال لینا، لوگوں کو لینا بڑے اللہ والے ہیں اور ہو کرتے رہتے ہیں، خسی کبوتر طرح ہو شروع کی ہوئی نہ، توحید بیان کرو، لوگوں کو سناؤ، قرآن سناؤ، لوگوں کو بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن سورت فاتحہ میں کہتا ہے ایاک نعبد، سناؤ لوگوں کو، بتاؤ لوگوں کو ایاک نعبد کا معنی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اوپر گھونڈ کر لینا اور اوپر چادر لپیٹ لینا اور 500 دانے دی تسبیح پھاڑ لینا، یہ دین ہے؟ یہ مولویت ہے؟ اس سے تو میرے نبی نے لوگوں کو باہر خدا کی قسم، اگر بلال کسی بند کمرے میں بیٹھ کے گھونڈ نکال کے سارا دن رات کہتا رہتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کسی نے تپتے ہوئے کولوں پہ لٹانا تھا؟ اللہ کی توحید بیان کرو، نہیں بیان کرتے ہو تو بڑی شدید وعیدیں ہیں، بڑی شدید وعیدیں ہیں قرآن میں، بڑی شدید وعیدیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ اور کی بھی ایسی جگہ پہ ہیں کہ اس مسئلے کو بیان کرنا تھا بڑا مشکل۔ جس جگہ پہ اللہ نے کہا نا کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز خنزیر کی طرح حرام ہے، اس کے آگے اللہ نے کہا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی، فعلیہم لعنت اللہ، اے تسی چھپانا، یہ تمہیں کہہ رہا ہے اللہ، تمہیں کہہ رہا ہے اللہ، شہریوں کو، بابوؤں کو، دکانداروں کو، تاجروں کو، وکیلوں کو، تمہیں کہہ رہا ہے اللہ۔ یہ انہیں کہہ رہا ہے جڑے بڑے بڑے گھونڈ کٹ دینے، انہیں کہہ رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اتاری، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے لیتے ہیں تھوڑے سے پیسے۔ پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو گیا ہے،
کہتے ہیں یہ دنیا، یہ دیندار لوگ ہیں، اللہ لوگ ہیں، اللہ لوگ. انا اللہ لوگاں دے پیسے 2 کروڑ وہ اسلام آباد مزاربہ سیکنڈ جو چلا تھا نا، انا صوفیاں دے 2 کروڑ اتنے پھنسے ہوئے نے. یہ جو اوپر پھٹے ہوئے چادریں پہنتے ہیں اور تے معمولی جی ٹوپی لئی تے مسکین بنے ہوئے نے، 2 کروڑ وہاں پھنسے ہوئے ہیں. اے 10 بھی کسی نو نہیں سکتے. اے 10 تے لوگ آکھے لے کتھوں جے، اوپر گھنڈ کر کے بیٹھ جاتے ہو. تمہیں میں بتاؤں مزاربت سکینڈل میں کون کون لوگ پھنسے، تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جائے. کیسے کیسے لوگ مزاربت سکینڈل میں آئے. وہ جو اسلام آباد اور وہاں کے مولویوں نے چلایا، بھائی پیسے دیو، اتنے فیصد لو، 8%، 9%، 10%. پیچھے تھا ایک پٹھان سوابی کے علاقے کا، اس کا تعلق تھا دبئی. ایسا وہ شرارتی تھا، اسا کیا مولویوں کو لکڈو. اس نے مولوی استعمال کیے، مولویوں نے آگے مقتدیوں کو کہا جی حلال طیب. دکان میں کسی کو پیسے دوں دکاندار کو کہ بھائی تو نے 7% مجھے دینا ہے، یہ 1,00,000 روپیہ لے، ہر مہینے دے من 7,000 دینے نہیں، اے سود ہے. تے جے مولوی کرن تے حلال طیب طیب. کتنے کتنے لوگ وہاں پھنسے. خدا کی قسم میں سنتا ہوں نا میں حیران ہو جاتا ہوں. یا اللہ، ایسے لوگ سود میں کہ اتنے کروڑوں روپے، 5 کروڑ. جی ایک عالم کا تمہیں نام بتاؤں، تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین سرک جائے. یہ سرگودا کے 2 کروڑ پھنسے ہوئے تو سرگودا کے، ہوں وہ 10 بھی نہیں سکتے. انہوں دی موج لگی ہوئی، یہ دسن کنجے. وہ مزاربت سکینڈل والے میرے پاس بھی آئے تھے، ہاں، لیکن انہیں میرے سامنے آ کے جرت نہیں ہوئی کہ وہ بات کر سکیں کہ پیسے تھے لاؤ، نہیں تو تواڈے کو لے کے میں بھی جمع کرانے سن تے تسی میرے پیچھے پیچھے ہونا سی. وہ مولوی جو لے کے دیتا تھا نا، کسی سے 5 لاکھ، کسی سے 10 لاکھ، کسی سے 15 لاکھ، اس مولوی کا ہر لاکھ میں 1,000 ہوتا تھا. 15 لاکھ دیے تو 15,000 مولوی صاحب کے. اور وہاں جو پیسے جمع ہوتے تھے گئے کتنے، 50 لاکھ اندر کمرے سٹ دو، گننے شننے کوئی نہیں، سٹ دو کمرے. دوسرا آ گیا 20 لاکھ، سٹ دو کمرے. کروڑوں اکٹھے ہوئے. وہ سوابی دے خان صاحب لے کے نکل گئے، مولویاں دے ہاتھ ٹھینگا. 2 3 4 لاکھ والے تو بڑے مولوی. مزاربت، اے بھائی برابری دے اوتے تجارت. مال میرا تے محنت تہاڈی، اس کو مزاربت کہتے ہیں. میری مال میرا، محنت تمہاری، منافع. یہ سکنڈا چلایا علماء نے. اسی گھونڈ کدی نہیں کڈے، لیکن اے حرام زدگیاں بھی سن نہیں آنی. اندر بیٹھ کے وظیفے کر رہے ہیں، وظیفے کر رہے ہیں. تواڈے کول 2 کروڑ کتھوں آئے نے؟ کہاں سے لیا تم نے 2 کروڑ؟ کس کا مال ہے یہ؟ نیب کو اس کی بھی تحقیق کرنی چاہیے. نیب کو تحقیق کرنی چاہیے بے مولویوں کو لیڈا پیسہ کتھوں آئے، کہاں سے آئے یہ پیسے.
توحید مثبت رویے کا نام نہیں ہے، الا اللہ کا نام توحید نہیں ہے۔ کس کا نام توحید ہے؟ اللہ۔ ساری زندگی کہتے رہو اللہ عالم الغیب ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ مختار کل ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ جب کہو گے اللہ کے سوا کوئی نبی ولی عالم الغیب ہن تکلیف، پھر لگیں گے فتوے وہابیے، منکرے، گستاخے، بے ادبے، نبی نو نہیں مندا۔ یہ تے نبی نو مندے ہی نہیں، یہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ کیوں بھائی مسلمانوں، تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو؟ حضرت عیسیٰ کا بڑا تذکرہ ہوا ہسٹری میں۔ ہسٹری میں سب سے بڑی تاریخ تو قرآن نے پیش کی، انبیاء کی تاریخ کس نے پیش کی؟ حضرت عیسیٰ کا بڑا تذکرہ ہے، جگہ جگہ حضرت عیسیٰ، پوری ایک سورت ہے سورت مریم، سورت آل عمران میں تذکرہ ہے، سورت توبہ میں تذکرہ ہے، سورت مریم میں تذکرہ ہے۔ غلط فہمی ہوئی ہے ان کو، جن نے کہا کہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ تو ہسٹری میں ہے، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہسٹری میں کوئی نہیں۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پھر خاموش رہو، ضرور ٹانگ اڑانی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیوں نہیں ہے ہسٹری میں؟ قرآن نے جگہ جگہ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا۔ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ زور سے بولو۔ کلمت اللہ مانتے ہو؟ ان کے معجزے مانتے ہو؟ ان کی والدہ مریم کو مانتے ہو؟ اس کو صدیقہ مانتے ہو؟ انجیل حضرت عیسیٰ پہ اتری ہے مانتے ہو؟ بولو۔ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ تم مسلمان حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کیوں؟ تم اللہ کا نبی بھی مانتے ہو، رسول بھی مانتے ہو، صاحب معجزات مانتے ہو، صاحب کتاب مانتے ہو، بغیر والد کے پیدا ہوئے مانتے ہو، اس کی ماں کو صدیقہ مانتے ہو۔ عیسائی کہتے ہیں نہیں، مسلمان حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ ہم نے کہا ہم تو سب کچھ مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے مننا نہیں، اللہ دا پتر منو۔ تو پھر عیسائی ٹھیک کہتے ہیں نا کہ تم حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو؟ ٹھیک کہتے ہیں نا؟ حضرت حسین کو نہیں مانتے ہو؟ نہیں مانتے ہو؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نواسہ رسول مانتے ہو؟ راکب بردوش رسول مانتے ہو؟ صحابی رسول مانتے ہو؟ سب کچھ مانتے ہو، احترام کرتے ہو۔ حضرت حسین کی توہین بندے کو کفر میں لے جاتی، گمراہی کی طرف لے جاتی۔ ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، سب کچھ مانتے ہو۔ شین کہتا ہے کہ جو سنی ہے یہ حضرت حسین کو نہیں مانتے، پھر تسی نہیں نہ مانتے۔ ان کو کہو نواسہ رسول مانتے ہیں بھائی، نبی پاک نے ان کے کان میں اذان دی، ان کو گھٹی لگائی، ان کو کاندھوں پہ چڑھایا، وہ صحابی ہیں، مانتے ہیں بھائی۔ وہ کہتے ہیں اے مننا نہیں، مننا اے وے جدا محرم آوے نا، یہ ہے ماننا۔ پھر وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ آمنہ کے لال کو مانتے ہو کہ نہیں؟ امام الانبیاء مانتے ہو یا نہیں؟ زور سے بولو، ذرا زور سے بولو۔ خاتم النبیین مانتے ہو؟ رحمت للعالمین مانتے ہو؟
شفیع المذنبین مانتے ہو، صاحب قرآن مانتے ہو، صاحب معراج مانتے ہو، 14 طبقوں کا سردار مانتے ہو، پہلوں پچھلوں کا امام مانتے ہو، صاحب معراج مانتے ہو، حوض کوثر کا ساقی مانتے ہو، لواء الحمد کا حامل مانتے ہو، مقام محمود کا دولہ مانتے ہو، ساری کائنات سے اعلیٰ اولا برتر بالا قدر مہتر اور بہتر اور سارے نبیوں کا افسر مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ زور سے بولو۔ صاحب معجزات مانتے ہو، معجزے بھی مانتے ہو۔ بے کہتا ہے بے نال ویسے بریلر بھی بنتا، بے کہتا ہے اے جڑے دیوبندی نے نا اے نبی پاک نو نہیں مندے۔ میں جب ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ میرا نبی صرف نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، حسن کا مجسمہ ہے، حسن ختم ہو گیا ہے میرے نبی پر، رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق آبجو چاندنی، کسی نے بھی سمجھ نہیں۔ میں آپ شیراں چ بڑا کھڈا، کدی کدی کوئی شیر سامنے چڑھ جائے تو پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ امجد رسول صاحب سے ہے سی امید بھائی اے حیران ہون گے بھی کتنیاں شیاں شاعر نے گن دیتیاں، رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن پھول شبنم شفق آبجو چاندنی، تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئے، تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی۔ میرے نبی سے بڑھ کے حسین کون ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کے جمیل کون ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کے خوبصورت کون ہے؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ واہ واہ حافظ شیرازی، حد کر دیتی ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، حسینوں میں احسن، من وجهک المنیر لقد نور القمر، میں تیرے چہرے کا حسن رانائی رونق دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے آسمان کا چاند تو چمک تیرے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے۔ میرے نبی کا حسن، میرے نبی کا جمال، اس کا کوئی لوامی زلیخا لورائی نہ جبی نہ ہو لا سر نہ بالقطع القلوب علی الہدی۔ میرے اشارے نو سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھو، میں نے تو اشاروں میں ترجمہ کر دی۔ لوامی زلیخا لورائی نہ جبی نہ ہو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عابدہ زاہدہ کہتی ہے لوامی زلیخا لورائی نہ جبی نہ ہو۔ زلیخا کی سہیلیوں نے پورے یوسف کو دیکھا، یوسف کے خد و خال دیکھے، شکل و صورت دیکھی، پیشانی دیکھی، رخسار دیکھے، آنکھیں دیکھی، چال ڈھال دیکھی، پھر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے آقا کی پیشانی کی صرف سلوٹوں کو دیکھ لیتی، انگلیاں نہیں دل کاٹ لیتی۔ میرا نبی سب سے زیادہ حسین ہے، ہم مانتے ہیں، سب سے زیادہ باکمال ہے، باکمال۔ اللہ نے بڑے اوصاف سے نوازا، اللہ نے بڑے اوصاف سے نوازا ہے میرے نبی کو، اور بڑی صفات سے نوازا ہے میرے نبی کو، اور بڑی خوبیوں سے مالا مال کیا ہے میرے نبی کو۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، اے مننا نہیں، مننا اے وے
حاضر ناظر منو، نور من نور اللہ منو، عالم لو. تو پھر یہ صحیح کہہ رہے؟ ذرا پچھلی دو مثالیں جو میں نے دی ہیں وہ ذہن میں رکھنا ہے. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو. یہ کیا ماننا ہے کہ عالم الغیب مانو، حاضر و ناظر مانو، مختار کل مانو، نور من نور اللہ مانو؟ کیسے مانے بھائی؟ یہ نہیں ماننے دیتا، قرآن نہیں ماننے دیتا. یہ کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. یہ کہتا ہے حل کنت الا بشر الرسولا. تم آگے تعویلیں کرتے ہو، لباس بشریت کا پہنا، لبادہ بشریت کا اوڑا، لباس بشریت کا پہنا، حقیقت بشریت نہیں تھی. میرے پاس وقت نہیں نا. کہ میں اس کی تفصیل کروں. اللہ کرے میں بات کروں آپ سمجھ جائیں. بولو بولو زور سے بولو. سمجھ جاؤ گے. جس کی حقیقت نور ہو، جس کی اصلیت نور ہو، اور وہ بشریت کا لباس پہن کے آئے تو وہ کھانا نہیں کھاتا. حقیقت نور ہو، لباس بشریت کا پہنے تو وہ کھانا نہیں کھاتا. اعتبار نہیں آتا تو ابراہیم کے گھر آئے ہوئے مہمانوں کو دیکھ. جبریل آیا تھا انسانی لباس میں، پھر اس نے کھانا کھایا تھا؟ میرے نبی تو کھاتے بھی تھے، میرے نبی تو پیتے بھی تھے، میرے نبی تو سوتے بھی تھے، میرے نبی تو اٹھتے بھی تھے، میرے نبی نے تو شادیاں کی، میرے نبی کے تو بچے ہیں، میرے نبی کی تو بیٹیاں ہیں، میرے نبی کے تو نواسے ہیں، میرے نبی کی تو نواسیاں ہیں، میرے نبی کے تو سسر ہیں. یہ سارے کام اس کے ہوتے ہیں جس کی حقیقت نور ہو؟ نہیں، یہ اس کے کام ہوتے ہیں جس کی حقیقت بشر. بات کہاں سے چلی کہاں نکل گئی. امت کا پہلا خطیب کون ہے؟ یہاں سے بات دوسری طرف چل گئی تھی. امت کا پہلا خطیب کون ہے؟ صدیق. کعبے کے ذہن میں مشرکین مکہ کے سامنے انہوں نے اعلان کیا، توحید کا اعلان کیا. تو مکے میں تو یہ بڑا مشکل کام تھا. جب آمنہ کے لال کو کوئی معاف نہیں کر رہا، جس کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، فیصل مانتے تھے، جج مانتے تھے، ان کو معاف کو نہیں کر رہا، صدیق اکبر کو بھلا چھوڑنا تھا. چاروں طرف سے لوگ حملہ آور ہوئے، برچھیاں، ڈنڈے، تلواریں ٹوٹ پڑے صدیق اکبر پر. اتنا مارا کہ اپنی طرف سے یہ سمجھ بیٹھے کہ ان کی موت واقع ہو. اتنا مارا. دین کی اشاعت کے لیے امت میں سب سے پہلا مار کھانے والا کون ہے؟ ایمان لانے والا بھی یہی ہے، خطیب بھی یہی ہے، اور امت میں مار کھانے والا بھی دین کے لیے یہی ہے. گھر کے افراد، برادری کے لوگ انہیں بیت اللہ سے اٹھا کے گھر لائے. زخمی ہیں، شدید زخمی. ماں سرانے کھڑی ہے اور اپنے کان حضرت ابوبکر کے ہونٹوں سے لگاتی ہے، بے کیڑے میرا پتر بولے، کچھ مانگے، دودھ تیار ہے، کوئی چیز پیے، کان ہونٹوں کے ساتھ لگائے بیٹھی ہے. 3 دنوں کے بعد ہوش آیا، اور 3 دنوں کے بعد جو ہوش آیا نا،
تو سب سے پہلا سوال جو انہوں نے اپنی ماں سے کیا وہ یہ تھا، ماں یہ بتاؤ آمنہ کے لال کا کیا حال ہے؟ صلی اللہ ہو، اسے کہتے ہیں محبت، زخموں سے چور ہے۔ خیال کس کا ہے؟ نبی پاک کا کیا حال ہے؟ انہیں تو کسی نے نہیں ستایا، انہیں تو کسی نے نہیں مارا۔ ماں کہتی ہیں جن کے لیے مار کھائی انہی کا پوچھتے ہو؟ میں تیری ماں ہوں، دودھ میرے ہاتھ میں، ان کا پوچھ رہے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے خیال کیا کہ ماں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ماں مومنہ نہیں تھی، ماں نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ رکاوٹ بنتی تھی نا ماں جو تھی۔ دودھ پیو، تم زخمی ہو، تم چلنے پھرنے سے معذور ہو۔ جب سمجھا نا کہ رکاوٹ ہو رہی ہے تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ماں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں جب تک اپنے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھ نہیں لیتا تیرے ہاتھ سے نہ کوئی چیز کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ اس تڑپ نے تو بڑا مزہ دے دی، اس مار نے تو بڑا مزہ دیا۔ کہاں ہے؟ ماں نے کہا مجھے کیا پتا کہاں ہے۔ فرمایا یہ پڑوس میں جاؤ، ام جمیل ہیں، حضرت عمر کی ہمشیرہ ہیں، ان سے پوچھو نبی پاک کہاں ہے۔ اب ام جمیل نے بھی اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے، یہ گئیں کہ میرا بیٹا تو محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا میں کیا جانوں وہ کون ہے، میں کیا جانوں وہ کون ہے، ہاں میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، تیرے بیٹے کو دیکھ لیتی۔ وہ آئیں، حضرت ابوبکر کی حالت دیکھی تو ان سے بھی برداشت نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا دار ارقم میں اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے بس اتنا سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر کے وجود میں بجلی سی پھر گئی۔ اٹھے، فرمایا مجھے جس طرح بھی لے جاؤ، میں ایک دفعہ محمد عربی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ دو آدمیوں نے تھاما، دار ارقم میں لے گئے۔ ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں، ابو بکر تیریاں امت ریساں ہی کوئی نہیں۔ جب آپ دروازے سے داخل ہوئے میرے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، ابو بکر کو سینے سے لگایا اور ابو بکر کے ماتھے کو میرے نبی نے چوم لیا۔ زہے ابو بکر، زہے قسمت، ابو بکر کے ماتھے کو چوما۔ ماں نے شکایت کی اس نے کوئی چیز نہیں پی میرے ہاتھ سے، میں دودھ دینا چاہتی تھی اس نے نہیں پیا، ذرا پوچھئے تو صحیح۔ نبی پاک نے پوچھا کہ ماں آپ کو دودھ پلانا چاہتی تھی، آپ نے کیوں نہیں پیا؟ تو کہتی ہے یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آ کے آپ کے دستے مبارک سے کوئی چیز پینا چاہتا تھا کہ ساری کائنات کو حوض کوثر سے پینے کا مزہ قیامت کے دن آئے گا، مجھے یہیں آ جائے گا۔ پھر التجا کی تو کیا کی؟ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے اللہ میری ماں کو ایمان کی توفیق دے دے۔ درخواست کی، یہ نہیں کہا ان کو ایمان دے دیجئے، جی یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا، ہدایت کا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔
نبی پاک کے اختیار میں ہوتا نا، خدا دی قسم دنیا مکے میں کوئی بھی مشرک نہ ہوتا. حریص علیکم، وہ تو بڑے حریص ہیں کس بات میں کہ تمہیں ایمان مل جائے. اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو قرآن کو یہ کہنا پڑتا تبت یدا. یہ ابو لہب کون ہے؟ سکا چچا. سب سے پہلے یہ مومن ہوتا. ہدایت انک لا تہدی، واہ قرآن. سورت قصص ہے، قصص ہے، سورت قصص ہے. انک لا تہدی، لفظی معنی کروں، انا پکی بات، کا آپ، انا کا بے شک آپ، لا نہیں ہدایت دے سکتے، من اس آدمی کو، احببتا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے. انک لا تہدی من احببتا، جن کو آپ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ، لیکن اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو. یہ سورت قصص ہے. اور جس جس جگہ پہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بندہ کہے یہ ایت پڑھ، یہ ایت پڑھ، جس جس جگہ پہ ہدایت کی نسبت نبی پاک کی طرف کی گئی ہے وہاں معنی ہے ہدایت کا رستہ دکھانا، کہ یہ رستہ ہے ہدایت والا، وہاں سے وہ مراد ہے. اس سڑک پہ لانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار. یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میری ماں کے لیے. آپ نے دعا کی، نقد ہی قبول ہو گئی. اور اسی محفل میں حضرت ابو بکر کی والدہ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر. یہ مضمون کا جو سلسلہ ہے یہ تو چلتا رہے گا انشاءاللہ. آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ مضمون ہمارا کیا چل رہا ہے؟ محبت رسول. اس کے آگے میں نے اس کی شرائط بھی بیان کرنی، محبت کے میں نے اسباب بھی بیان کرنے ہیں، اور محبت کا میں نے ترازو بھی بتانا ہے. محبت تلے گی کس پر؟ یہ کب تک چلے گا مضمون یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، ذرا لمبا ہوگا مضمون. مبارک ہو اس دفعہ عاشقوں نے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر ڈانس کیا اور ایک گھوڑا بھی سجایا. سارے فاصلے مٹ گئے. ہاں یہ میں نے بھی فیس بک پہ دیکھا ہے، گھوڑا ہے اس پہ سبز رنگ کی چادر ہے اور وہ گھوڑا ان کے ساتھ ساتھ ہے. اور یہ میں نے دیکھا کہ روضہ رسول کا ایک ماڈل بنایا گیا اور گندے نالے پر رکھا گیا. اور میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، ایک کیک ہے، وہ کیک کاٹ رہے ہیں، اس کیک کے اوپر میرے پیارے پیغمبر کا نام لکھا ہوا ہے محمد، اور اس پر وہ چھری چلا رہے ہیں. یہ سالگرہ بولو یہ مسلمانوں کی رسم ہے یا عیسائیوں کی؟ یہ ہماری رسم نہیں ہے، یہ تو عیسائیوں کی رسم. 63 من کا کیک یہ چنوٹ کے علاقے میں کٹ، 63 من، 400 پاؤنڈ کا کیک جوراب میں کٹ. ایک بندے نے 11 لاکھ کا بیل جو وہ دوڑ میں استعمال کرتا تھا عشق نبی میں، یہ تو پتہ لگے گا جب اللہ کو جائیں گا. 11 لاکھ بھی گیا تو پتہ چل جائے گا وہاں. اس نے کہا جی ہم نے اس بیل کو کیا کرنا ہے، ذبح کرو، کھاؤ پیو. اس دفعہ جو بریلوی علماء تھے جن میں مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بڑی تردید کی ہے اس کی کہ یہ غلط کام ہے. حتیٰ کہ الیاس قادری نے اپنے چینل پہ اس نے تو یہاں تک کہا ہے تم جہنم خرید رہے ہو، جہنم. یہ جو فضول لیٹنگ کرتے ہو
اور یہ جو لاؤڈ سپیکر لگا کے نعتیں پڑھتے ہو اور لوگوں کی نیندیں خراب کرتے ہو اور سڑکیں روکتے ہو اور راستے روکتے ہو، یہ تم کیا سمجھتے ہو یہ عشق نبی ہے؟ نہیں، تم جہنم خرید رہے ہو۔ اب انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ غلط روش پہ لوگ چل پڑے۔ اللہ کرے بریلوی علماء اس کی طرف توجہ دیں اور وہ اس سلسلے کو روکیں، یہ جو غلط سلسلہ چل نکلے۔ ویسے تو جلوس کا بھی کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ یہ 1933 میں 1929 میں 33 میں نہیں 1933 میں لاہور عنایت اللہ نامی آدمی، اس نے یہ جلوس نکالا۔ یہ ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوا تھا، پہلے وہ دیوالی کا جلوس نکالا کرتا تھا، اس نے یہ جلوس نکالا اور کشمیری دروازہ یا کوئی اور دروازہ ہے لاہور کا، وہاں اس کا مکان ہے، اس کے مکان کے ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے عنایت اللہ بانی جلوس میلاد النبی 1933 میں۔ اس کا بانی کون ہے؟ عنایت۔ سچی سچی گل کرو، ایک بس آخری بات ختم کرتا ہوں، میں بڑا کئی جمعوں سے وقت کی پابندی کر رہا ہوں۔ اگر قیامت کے دن اللہ یہ اعلان کرے بھئی جنہ جنہ 12 ربیع الاول نو میلاد النبی دا جلوس کڈیا وہ ہاتھ کھڑے کرو، حضرت صدیق اکبر کھڑے کریں گے؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسین، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، بولتے جاؤ بولتے جاؤ۔ بڑا عجیب جیا نظریہ نہیں ہوئے؟ ان کو کھڑا کرنا چاہیے تھا ہاتھ حضرت صدیق اکبر کو کہ میں کڈیا، حضرت عمر کو ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے تھا کہ میں نے نکالا ہے۔ کوئی صحابی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا، عنایت اللہ کھڑا کرے گا کہ میں نے شروع کیا تھا۔ تمہیں عنایت اللہ کا طریقہ مبارک ہو، ہمیں صحابہ کا طریقہ مبارک ہو۔ یہ رہنے دیں جی، آج انشاءاللہ